اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، آل بیت پر۔ میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ 11ویں شریف کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو آپ نے بتایا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اس وظیفہ پر وقف کر دی۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ خاص بناتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر بھی مہربان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس خاص طریقہ کار سے میں یہ وظیفہ ذکر آپ سے کروں گی، آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس وظیفہ کو کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں، اس کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، بے شک اس کے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اللہ کریم اس پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 مارچ 1078 عیسوی کو اور وفات آپ کی 12 فروری 1116 عیسوی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آپ فرقہ کے لحاظ سے حنبلی تھے، حنبلی طریقت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حنبلی فرقہ جو ہے وہ سعودی عرب میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور آپ کا بھی جو فرقہ تھا وہ حنبلی تھا۔ آپ بھی اسی طرح سے اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرتے، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی زندگی تھی وہ تمام کی تمام صحیح روایات اور بخاری اور مسلم اور ان تمام تر چیزوں پر گزری۔ آپ نے وہ تمام تر احادیث مبارکہ کو ترجیحات دی جو کہ صحیح تھی، اور آپ نے اپنے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لانے کی کوشش بھی کی، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی تلقین کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا تو بے شک وہ اپنے آپ کو جنت میں پائے گا، اور وہی ان کا سچا مرید ہے جو کہ ان کے طریقوں پر چلتا ہے۔ بے شک جو بھی انسان جس کو فالو کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کے دین کو بتانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسی کو مسیحا بنا کر اسی کی ذات کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا حضرت عبد الشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شرکیہ کلمات کو جوڑا اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کریم کے قریب کر دیا، جبکہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا دی، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں لگا دی۔ آپ کی کوشش تھی کہ آپ کے مریدین جو ہیں، جو آپ کے مرید ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو پہچانے، اور آپ ہر مہینہ کی 11 تاریخ کو آپ اپنے ڈیرے پر جہاں پر آپ تھے وہاں پر آپ ایک بہت بڑی جو ہے وہ جلسہ آپ اس کا اہتمام کرتے، اور دور دور سے لوگ وہاں پر آتے، اور آپ کے اس جو آپ بیان کرتے، جو آپ جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے، اس کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اور بہت سے لوگ آپ سے بیعت بھی ہوتے، اور آپ ان کو یہی سبق دیتے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو یہی سبق دیا اور توحید کو اپنانے کی گزارش کی، توحید کو اپنانے کی ان سے جو ہے وہ وعدہ لیا کہ وہ توحید پر رہیں گے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے میں کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، تو آپ نے فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے سوائے اولیاء اللہ کے کہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واعظ کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔
سالک السالکین میں ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقامیت و محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر اضطراغی کیفیت طاری ہوئی اور اس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے۔ بے شک اللہ کریم نے ہی آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا، اور اللہ کریم ہی وہ ذات ہے جو جس کو چاہتے ہیں ولایت سے نواز دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس ولایت اور آپ کی جو کرامت ہے اس کے بیچ میں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے ساتھ لا کر آپ کھڑا کر دیں، ایسا نہیں کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو، تمام اولیاء کرام کو، تمام صوفیاء کرام کو جو بھی دین کا کام کرتے تھے، ان کو وہ لوگوں کو یہی سبق دیتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور وہ شرک کی طرف آمادہ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی شرک کی طرف کوئی عمل اگر آپ سے ذکر کیا جا رہا ہے تو اگر نعوذ باللہ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ آپ کو کوئی بھی شرک یا ایسا کوئی کلمہ جوڑ کر بتایا جا رہا ہے تو آپ فوراً سے آپ کے جو وہ کانوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ میرے جو پیر ہیں، جو میرے پیرانے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ شرک کی طرف آمادہ نہیں کرتے تھے۔ تو بے شک یہ شخص مجھے غلط گائیڈ لائن دے رہا ہے، غلط گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کے جو پیر ہیں آپ ان کو مانتے ہیں، قیامت کے دن وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے اپنے بڑے بڑے اعمال لے کر، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے رجسٹر جو بھرے پڑے ہیں اس سے ہمیں بڑا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس میں شرک ہوگا، من گھڑت چیزیں ہوں گی۔ تو آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو اللہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوں، تو کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں لیکن وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو بے شک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ کو شرک کی طرف آمادہ کریے اس سے بچیں، کیونکہ اللہ کریم نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اور بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولی اللہ ہیں، وہ بھی آپ کو جب یہی تلقین دے رہے ہیں تو آپ نے یہی اس کو عمل بنانا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11ویں شریف کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں تو آپ نے پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے جو بھی ان کے مریدین ہوتے، جو بھی ان کے مرید ہوتے، آپ ان سے کہتے کہ آپ یہ عمل ضرور کریں۔ جو دل کے پیالے میں جو چیزیں ہیں آپ نے اس دل کے پیالے کو خالی کرنا ہے، اور اس میں اللہ کی محبت بھرنی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ توبہ کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ میرے پاک پروردگار مجھے معاف فرما۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ ورد کرنا ہے۔ پہلے دائیں جانب آپ اپنا سر رکھیں گے، لا الہ الا اللہ، جو الا اللہ کی ضرب ہے وہ آپ کے سینے پر ہو، آپ کے دل پر ہو۔ آپ کو اسی طرح سے 1000 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ میرے پاک پروردگار جو چھوٹے چھوٹے بت میں نے ضرورتوں کے مطابق، جو یا اللہ پاک خواہشات کے مطابق جو میں نے چھوٹے چھوٹے بت جو خود سے بنا لیے ہیں میرے اللہ، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ میرے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ تو یا اللہ میں ان کے طریقوں پر چلتا ہوں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر میں آپ سے مانگتا ہوں میرے پاک پروردگار، بے شک انہوں نے مجھے یہی درس دیا کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے جو بھی مانگنا ہو آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم ضرور عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔